ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک نرم مزاج ہاتھی رہتا تھا جس کا نام ایلی تھا۔ وہ ایک مضبوط اور مہربان ہاتھی تھا اور تمام جانور اس کی تعریف کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ دریا کے قریب سیر کر رہا تھا تو اس نے ایک چھوٹے چوہے کو دیکھا جو ایک بڑے گڑھے کو کراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مدد مدد! راجو چلایا۔ وہ ایک گھاس کے چھوٹے سے جزیرے پر پھنس گیا تھا اور پانی اس کے لیے بہت گہرا تھا۔ ایلی نے اس کی پریشانی دیکھی اور اس کی جانب بڑھ گیا۔ فکر نہ کرو چھوٹے دوست، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، ایلی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنی سونڈ راجو کی طرف بڑھا دی۔ چڑھ جاؤ، میں تمہیں پار لے جاؤں گا۔ راجو نے ہچکچاتے ہوئے ایلی کی بڑی جسامت کو دیکھا۔ لیکن تم تو بہت بڑے ہو، اگر میں گر گیا؟ تو اس نے بے چینی سے کہا۔ ایلی نے ہنستے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں خیال رکھوں گا، بس تم مجھ پر بھروسہ کرو۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے راجو سونڈ پر چڑھ گیا۔ آہستہ آہستہ وہ پانی میں چلنے لگا۔ راجو نے خود کو محفوظ محسوس کیا اور جلد ہی وہ دوسری طرف پہنچ گئے۔ شکریہ ایلی، تم بہت مضبوط ہو، راجو نے خوشی سے کہا۔ مجھے مدد کر کے خوشی ہوئی، ایلی نے کہا۔ لیکن یاد رکھو، چھوٹے دوست بھی اپنے انداز میں بہادر اور مضبوط ہو سکتے ہیں۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ ایلی اور راجو بہترین دوست بن گئے۔ وہ ساتھ کھیلتے، جنگل کی سیر کرتے اور ایک دوسرے سے سیکھتے۔ راجو ایلی کی طاقت کی تعریف کرتا جبکہ ایلی راجو کی چالاکی کو سراہتا۔ ایک دن جنگل میں بڑی طوفانی ہوا چلنے لگی۔ ہوائیں چنگاڑنے لگیں اور بارش تیز ہونے لگی۔ بہت سے جانور خوفزدہ ہو کر پناہ کے لیے بھاگنے لگے۔ ایلی نے چھوٹے جانوروں کو محفوظ جگہ پر جمع کرنے کی کوشش کی، لیکن ہوا بہت تیز تھی۔ اسی ہنگامے میں راجو کو ایک خیال آیا۔ ایلی میرے پیچھے آؤ، میں ایک محفوظ جگہ جانتا ہوں۔ راجو لمبی گھاس میں تیزی سے دوڑتا ہوا ایک محفوظ جگہ پر پہنچ گیا۔ دروازہ راجو کے لیے بالکل صحیح تھا، مگر ایلی کا سائز بڑا تھا۔ ایلی نے جتنا ہو سکا دروازے میں گھسنے کی کوشش کی اور وہ طوفان ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ طوفان کے بعد جنگل گرے ہوئے پتوں اور ٹہنیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایلی کو اپنے دوستوں کی فکر ہوئی۔ میں ان تک نہیں پہنچ سکتا، انہیں میری مدد کی ضرورت ہے۔ اس نے فکر مندانہ انداز میں کہا۔ راجو نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ میں جاتا ہوں اور انہیں تلاش کرتا ہوں اور یہاں لے کر آتا ہوں۔ میں چھوٹا ہوں اور تیزی سے حرکت کر سکتا ہوں۔ اپنے بہادر دوست پر فخر کرتے ہوئے ایلی نے سر ہلایا۔ راجو تم بہت بہادر ہو۔ راجو جنگل میں نکل گیا اور اپنے دوستوں کو پکارنے لگا۔ اس نے تمام جانوروں کو جمع کیا اور غار کی طرف لے گیا، جہاں ایلی کھلے بازوؤں کے ساتھ ان کا انتظار کر رہا تھا۔ جب سب محفوظ ہو گئے تو انہوں نے جشن منایا۔ ایلی نے راجو کی چالاکی کے لیے اس کا شکریہ ادا کیا اور راجو نے ایلی کی طاقت کے لیے اس کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ مل کر کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ طاقت مختلف صورتوں میں آتی ہے، چاہے بڑے ہوں یا چھوٹے، ہر کسی کے پاس خاص چیز ہوتی ہے۔ جب سورج غروب ہوا، ایلی اور راجو ایک ساتھ بیٹھے ایک دوسرے کو دوست پا کر بہت خوش تھے۔ جنگل قہقہوں اور خوشیوں سے بھرا ہوا تھا، جو سب کو یاد دلاتا ہے کہ سچی دوستی کا مطلب ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، چاہے جسامت چھوٹی ہو یا بڑی۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں
اور مزید اپڈیٹڈ ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔